اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدر پہ آتی ہے، پس وہ تیز چلتی ہے، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہے۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت کا القاء کرتے ہیں، الزام ڈالنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان چیر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ مرسلات، مرسلات کا معنی ہے بھیجی ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے، تو اسی پر سے یہ والمرسلات عرفا، اسی پر سے یہ سورت کا نام ذکر ہوا ہے، اور یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدر پہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ دنیا ظاہر ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس کو آدمی دیکھ کر سمجھ لیتا ہے۔ آخرت چھپی ہوئی ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے اہم اور باقی رہنے والی وہی آخرت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار متعدد صورتوں میں الگ الگ طریقے سے آخرت کا تذکرہ کر کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ میرے بندو، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کو بھول مت جانا، سامنے نظر آنے والی دنیا کو دیکھ کر آخرت کو تم بھول مت جانا۔ تو اس میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں قسم کھاتے ہیں والمرسلات عرفا۔ عرفن کا ایک ترجمہ تو جو میں نے ابھی کیا کہ ان ہواؤں کی قسم کہ جن کو جو ایک پیدر پہ آتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے عرفا، خوشخبری دینے والی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ کبھی سخت گرمی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے بارش کی، اور ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو بھیجتے ہیں، ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور بادل کھینچ کر آ جاتے ہیں، پورا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر سے رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہوائیں بھی ہمارے تابع ہے، ہم جب چاہے ان کے ذریعے سے تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو پہلے قسم ہے ان ہواؤں کی جو فائدہ پہنچانے والی ہے، پیدر پہ آنے والی اور فائدہ پہنچانے والی۔ پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلنے والی ہے، وہی ہوائیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، ہمارے دل کو خوش کر دیتی ہے،
بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہے، بادلوں کو برساتی ہے اور ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، کھیتوں کے اندر غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے اور پوری زمین ہریالی بن جاتی ہے، تو یہی ہوائیں جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو تیز آندھیوں کی شکل میں بدل جاتی ہے اور سخت آندھی کی صورت میں بدل جاتی ہے اور دنیا میں تباہی اور بربادی مچا دیتی ہے۔ کہیں تو مکان گر گیا، کہیں درخت گر گئے، کہیں پورا اونچے سے اونچی بلڈنگ اور ٹاور جو کبھی نہ گر سکے وہ بھی گر گیا۔ اللہ رب العالمین ہوا کو حکم دیتے ہیں، تباہی اور بربادی مچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان ہواؤں کی طرف اشارہ کر کے گویا ہمیں بتلاتے ہیں، اے میرے بندو میری طاقت کو سمجھو، میں ان ہواؤں کے ذریعے سے تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہوں اور انہی ہواؤں کے ذریعے سے تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اصل میری طاقت ہے، اصل مجھے راضی کر لو۔ جس مقصد کے خاطر تم دنیا میں آئے ہو اس کی طرف اپنی توجہ کو کر لو۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ تیز چلتی ہے، تیز چلنے والی ہوائیں بن جاتی ہے اور تیز چلنے لگتی ہے تو اتنا نقصان، اور اس کے ذریعے سے آخرت کی طرف بھی ہماری توجہ کروا دی اللہ رب العالمین نے کہ جب قیامت آئے گی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا اور یہی ہوا چلے گی اور اتنی سخت چلے گی، اتنی سخت چلے گی کہ دنیا میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی یہ انہی ہواؤں کے ذریعے سے، وہی ہوا جو چلتی ہے گرمی میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو اچھی لگتی ہے، تو گویا فائدہ بھی پہنچتا ہے اس کے ذریعے سے اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہے یہ ہوا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور وہ بادلوں کو پھیلاتی ہے تاکہ ان بادلوں کے ذریعے سے بارش ہو، تو الگ الگ جگہ سے بارش، یہ ہوا چاہے اللہ رب العالمین کا حکم ہو، بادل اور بارش جیسا موسم بنا ہے، بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہوا کو بھیجتے ہیں، بادلوں کو بکھیر دیتے کہ ہوائی سارے بادل چلے گئے، کبھی کوئی بادل نہیں، کچھ بھی نہیں، ہوا آتی ہے اور ہوا کے ذریعے سے بادل جمع ہو جاتے ہیں، بارش آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، بس وہ بکھیر دیتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی ہے، یعنی بارش کے بعد پھر ان بادلوں کو بکھیر کر پھر سورج کی روشنی لے آتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے اور بادل ہی بادل رہے اور بارش کا صحیح موسم ہمیشہ رہے تو دنیا میں بیماری پھیل جائے گی، دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بکھیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری صفات فرشتوں کی ہے، اور بعضوں نے یہ دو صفات یعنی فالفارقات فرقا اور فالملقیات ذکرا، یہ دو صفات فرشتوں کی ذکر کی ہے اور یہ بتلایا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے فالفارقات فرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہوا یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نفع اور نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح سے یہ فرشتے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے، اور وہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، وہی فرشتے ہماری مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، وہی فرشتہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اندر سے سانس کی نلی کو بند کر دیتے ہیں، کھانے کی نلی کو کھول دیتے ہیں، وہی فرشتے اندر ہمارے دل کی مشینری کو چلاتے ہیں، اندر ہضم کھانا جو ہوتا ہے تو اندر کی ساری ہاضمے کی سسٹم کو صحیح طور پر چلاتے ہیں، ہوجری کو صحیح ڈھنگ سے چلاتے ہیں، آنتوں کو صحیح ڈھنگ سے چلاتے ہیں، اندر کام صحیح ڈھنگ سے چلتا رہتا ہے، وہی فرشتے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے مزدور یہ فرشتے ہمارے اندر بھی کام کرتے ہیں، اور وہی فرشتوں کو جب اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں تو وہی فرشتے عذاب کے فرشتے بن کر آ جاتے ہیں، دنیا کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، کیا ہوا؟ لقمہ اوپر چلا گیا، پانی
सांस में, नाक में चला गया, सांस में चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्ते, कि इंसान अगर मैं चाहूँ तो तुझे अपने ही हाथ से सज़ा दे सकता हूँ, मेरी कुदरत को समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना कुदरत वाला है, उसको हमें सज़ा देने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस चाहे तो वही लुकमा खाया, क्या हुआ, लुकमा यहाँ चला गया अंदर, सांस रुक गया, इंसान मर गया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत को समझे। तो ये फरिश्ते फल मुल्कियाति ज़िक्रा, कसम है उन फरिश्तों की जो जिक्र का इल्का करते हैं, यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर वही के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नाजिल फरमाते हैं, नसीहत की बातें नाजिल फरमाते हैं। फल मुल्कियाति ज़िक्रा, वो नसीहत की बातों का इल्का करते हैं, उज़रन औ नुज़रा, और ये नसीहत की बातों का इल्का क्यों किया जाता है? मोमिनीन के लिए, नेक लोगों के लिए, उज़रन, उज़र का सबब बन जाए, तौबा की तौफीक उन्हें मिल जाए, तौबा का सबब बन जाए कि उन नसीहतों को पढ़कर नेक बंदे, मोमिनीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चले जाए। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह बहुत कोताहियाँ कर ली है, ऐ अल्लाह बहुत तेरी नाफरमानियाँ कर ली है, ऐ अल्लाह आइंदा से हम अपनी ज़िंदगी को संवार लेंगे, आइंदा से हम अपनी ज़िंदगी को बना लेंगे, ऐ मौला हमें माफ़ फरमा दे, ताकि यही कुरान, यही नसीहत की बातें ये मोमिनीन के लिए सबब बन जाए, किसका? ताकि वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर ले, ये सबब बनाने के लिए। औ नुज़रन, और कुरान की मुखालफत करने वाले, कुरान को न मानने वाले, कुरान का इनकार करने वाले काफिरों के लिए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुरान और ये नसीहत की बातें नाजिल फरमाई, ताकि उनको डराया जाए, ताकि उनको धमकाया जाए कि देखो संभल जाओ, वरना सख्त अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे, सख्त अजाब में पकड़े जाओगे। तो ये काफिरों के लिए डराने वाली नसीहतें जो फरिश्ते लेकर आते हैं, और मोमिनीन के लिए तौबा की तौफीक देने के लिए। दूसरा एक तर्जमा और तफसीर की गई है उज़रन, इल्ज़ाम डालने के लिए। तो ये काफिरों के लिए इल्ज़ाम डालने के लिए कि कल चलकर जब अजाब हो और हमेशा की जहन्नम हो, तो ये तुम न कह दो कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। अल्लाह ताला ने रसूलों को भी भेजा, रसूलों पर ये नसीहतें की बातें भी नाजिल फरमाई कि भाई तुम्हारी ये नसीहत, हमारी नसीहत की बातें तुम्हारे पास आ गई थी, फिर तुमने क्यों उस पर अमल नहीं किया? तो ये इल्ज़ाम हो जाएगा, यानी कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 सिफात को जिक्र करने के बाद, उनकी कसम खाने के बाद, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, यकीनन तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। यानी मरने के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, एक दिन इस दुनिया का ख़त्म हो जाना वो यकीनी है, एक दिन ये सारी दुनिया फना हो जाएगी, सारे लोग एक मैदान के अंदर जमा हो जाएंगे, कयामत कायम हो जाएगी। तो ये इससे मुराद कयामत है, यानी कयामत का आना यकीनी है, कयामत का वाक़े होना यकीनी है। तुम इधर उधर की सोच में न पड़ो, और तुम दुनिया को देखकर इसी को हमेशा का घर मत समझ लो, इसी की तरफ बिल्कुल माइल मत हो जाओ, ज़ाहिरी नज़रों से धोखा मत खा लो, बल्कि असल तो वही आखिरत है जो यकीनन होने वाली है। इन्न के ज़रिए से ताकीद, इन्नमा के ज़रिए से ताकीद, और इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, लाम के ज़रिए से ताकीद कि यकीनन जिसका तुम्हें वादा किया जाता है यकीनन 100% वो होने ही वाला है। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, बस सितारे मिटा दिए जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। सितारे जो टमटमते हैं आसमान में, वो सितारे सारे के सारे बेनूर हो जाएंगे, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब क़यामत कायम हो जाएगी,
تو یہ ستارے، جن ستاروں کے بارے میں سائنس کی تحقیق ہے کہ وہ سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، وہ تو دور ہے اس لیے اس سے دکھتے ہیں، وہ سارے ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے تو سورج کی کیا حیثیت ہے؟ سب ختم، سب کی روشنی ختم۔ گویا اللہ رب العالمین یہ بتلاتے ہیں کہ یہ آسمان پر جو مزین بنا ہوا ہے اور جو ستارے تمہارے سامنے چمک رہے ہیں، وہ چمک دمک بھی ہمارے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے مالک بھی ہم ہیں، ہم جب چاہے ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ بعضوں نے تفسیر کی ہے کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اوپر سے فرشتے نازل ہوں گے، تو یہ والی حالت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آسمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، اس وقت کی حالت۔ قیامت میں دونوں چیزیں ہونے والی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ جو اتنی بڑی مخلوق ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہواؤں کے اندر روئی کے مانند اڑتے رہیں گے۔ دوسری آیت میں جیسے روئی کو پیستے ہیں نا، دھنتے ہیں، پیستے ہیں، تو اس وقت کیسے روئی کے پودے اڑتے ہیں، اس طرح سے پہاڑ اڑتے پھریں گے، یعنی گویا چورا چورا ہو جائیں گے، پوری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یہ آنے والی قیامت بڑا خطرناک دن ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین دھوپ کو، سورج کو بہت تیز بنا کر نیچا کر دیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کا تصور اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ جو بھی عمل کرے اپنے کام کرنے کے پہلے، اپنا کاروبار کرنے سے پہلے، اپنا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، ہر ایک سے پہلے سوچ لے میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے ایک دن اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اور اس وقت دنیا کے سارے اولین اور آخرین سب ہوں گے، ہماری عزت کرنے والے بھی ہوں گے، ہمارے سامنے عزت کی نظر سے دیکھنے والے بھی ہوں گے۔ وہاں پر سب کے بیچ میں ذلیل نہ ہونا پڑے، وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، اسے ہمیں سوچ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو گزارنے کی اور بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔